اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بقیہ رکن نمبر 3 کے جو آیات رہ گئی تھی وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس وقت دو ہم موضوع تو تیسرے رکو کو بیان کر چکا، ابھی تیسرا موضوع ہے رکن نمبر 3 کے اندر۔ موضوع نمبر 3، پہلا موضوع تھا اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، حکم آیا تھا۔ دوسرے کے اندر قرآن کا وہ یقین کرنے کا حکم آیا تھا۔ اب تیسری بات یہ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی ایسی مثالیں دی ہیں کہ مچھر کی مثال دے دی ہوگی، پہلے دی تھی، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ تو کچھ مثالیں ایسی دیں تو اس کے اندر کفاروں نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہ آپ کا خدا یہ مچھر اور مکھی کی مثالیں کیوں دیتا ہے قرآن مجید کے اندر، جب اتنا بڑا خدا ہے تو چھوٹے چھوٹے مچھر کی باتیں کیا لکھنا؟ ان کا اعتراض ہوا، مگر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، مسلمان تھے، ان کو اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض ان کو تھا جو قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور وہ بڑا حقیر بات جانتے تھے اس بات کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ مچھر مکھی کی کیا ہے مثال دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو یہ تم لوگ تو اعتراض کرتے ہو، مگر میرے ماننے والے جو میری اس کتاب کو مانتے ہیں، وہ اس کتاب کے اندر میں چاہے کچھ بھی لکھوں، کوئی بھی مثال دوں، میرا نبی اور اس کے ماننے والے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور وہ ہر بات کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے، چاہے وہ مچھر کی مثال دے، چاہے کسی ہاتھی کی مثال دے دے، چاہے کسی گھوڑے کی مثال دے دے، اللہ کی مرضی۔ اور اللہ جو مثال دے گا وہ اسی کو وجہ ضرور ہوگی، کوئی اچھائی اس میں ضرور ہوگی۔ تو میرے ماننے والے تو اعتراض نہیں کریں گے اور نہ ہی کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو قرآن پر ایمان ہی نہیں لانا، جو قرآن کی ہدایتوں سے فائدہ اٹھانے ہی نہیں چاہتے، ان کا اعتراض ہو رہا ہے۔ پھر بھی میں ان کے سوالوں کا جواب دیے دیتا ہوں۔ ویسے ایک بات آپ لوگ بھی یاد رکھیں، قرآن مجید میں جب کبھی کسی کافر نے کوئی سوال کیا ہے اور اگر وہ سوال قرآن میں لکھ دیا اللہ نے، تو جواب ضرور دیا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں سے ہی پڑھ لو، اگر کافروں کا کوئی سوال آیا ہے تو اللہ نے جواب دیے بغیر قرآن کو نہیں چھوڑا ہے، جواب ضرور لکھ دیا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ جا تو بیوقوف ہے، میں نہیں بتاتا تیرے کو، ایسا نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو بھلے کافر ہے مگر تو سوال کر رہا ہے نا، تو جواب بھی سن لے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ اختیار کیا اور کہا کہ تجھے سوال یہ ہے تیرا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہوں، تو سن، اس کا جواب یہ ہے کہ انہی مثالوں سے میں اپنے ماننے والوں کو، نیک لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، اور جو لوگ میرے قرآن کو نہیں مانتے، میرے نبی کی بات کو نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لانا چاہتے، روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو میں گمراہ کر دیتا ہوں۔ ان مثالوں سے، یہ مچھر کی جو مثال ہے تم باتیں کر رہے ہو نا، ان مثالیں دے کر میں ماننے والوں کو ہدایت دیتا ہوں اور نہ ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ مثالیں اس لیے دیتا ہوں، ماننے والوں کو ہدایت، نہ ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے، قرآن یہی ہوتا ہے میرا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ وہ ہیں جو ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سنتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی قرآن سن کر، قرآن تو یہی ہے نا، مچھر کی مثال اسی میں ہے نا، یہ کسی اور کتاب میں تو نہیں ہے۔ تو مچھر کی مثال ہو یا کوئی دوسری آیت ہو یا کوئی آیت ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ماننے والے اسی سے ہدایت پاتے ہیں قرآن سے، اور نہ ماننے والے اسی قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں ہدایتیں اس لیے دیتا ہوں کہ جو مانیں گے وہ ہدایت پائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گمراہ ہو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں
اب یہ آخری آیت ہے، بالکل آخری آیت. اللہ تعالیٰ اپنی آخری آیت میں بولتا ہے گمراہو تم ایک بات بتاؤ، کیا تم نہیں مانتے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ نے دوسرا سوال کیا، کیا تم نہیں مانتے کہ تمہیں ایک دن موت آئے گی اور تم مر جاؤ گے؟ تو تم مارنے والا کون ہے؟ وہ مارنے والا بھی تو میں ہی ہوں، میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں ہی تمہیں ماروں گا. اور پھر ایک دن آئے گا کہ تمہیں اپنی قبروں سے اٹھاؤں گا، زندہ کر دوں گا حساب کتاب لینے کے لیے. تو پیدا کرنے والا بھی میں، مارنے والا بھی میں، پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی میں. تو تمہارا دماغ کام نہیں کرتا کہ سب کچھ تو میں ہی کر رہا ہوں، تو تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہر چیز کا مالک میں ہوں، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، پیدا کر کے تمہیں پالنے والا. ہر چیز دشی آگے کر چکا اللہ تعالیٰ نا، پیدا کر کے تمہیں پال بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مار بھی رہا ہے، پھر دوبارہ پیدا کر رہا ہے. تو سب کچھ تو میں کر رہا ہوں اور تم کسی دوسرے خدا کی پوجا کرتے ہو، دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہو. تو بے وقوف ہو، سدھر جاؤ، ایمان لے آؤ میرے رسول کے اوپر، میری اس کتاب کے اوپر، اور جو ہدایتیں اس کے اندر دی گئی ہیں ان پر عمل کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ ہدایت کتاب والے دن تم کامیاب ہو جاؤ. میری خواہش تو یہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، مگر تم بدبخت ہو، نمک حرام ہو کہ میرا ہی کھاتے ہو، میرا ہی پیتے ہو، میری وجہ سے دنیا میں عیش کر رہے ہو اور میری عبادت کو چھوڑ دیتے ہو. تو میرے بھائیوں بہنوں، اس آخری آیت کے ذریعے سے ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو کسی بھی موقع کے اوپر چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہاں عبادت کے اندر ایک بڑا خاص مفہوم پہلی آیت میں دیا گیا ہے. پہلی آیت میں جو بات بتائی گئی وہ بڑی زبردست ہے کہ عبادت تو کرو مگر کیسے کرو؟ شرک سے پاک. یعنی کہ نماز پڑھتے وقت جب بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو بندہ ہاتھ باندھے ہوئے ہے، جسم اس کا نماز کے اندر ہے، زبان سے کلام پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے. اس کا دماغ اس خیالات اللہ کی طرف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں کہہ دیا کہ دیکھو نماز تو تم پڑھ لو میں دیکھ رہا ہوں، کلام بھی تم میرا پڑھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، مگر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا دماغ میری طرف نہیں ہے. تو وہ تمہاری نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی. وہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی جس میں جسم لگا ہوا ہے، زبان لگی ہوئی ہے، مگر دماغ یا دل نہیں لگا ہوا. تو آپ کو اور ہمارا دل اور دماغ نماز پڑھتے وقت اللہ کی طرف آنا چاہیے. پہلی آیت میں بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے حکم دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے کہ نماز ایسی پڑھی جائے جو شرک سے پاک ہو. کسی دوسرے کا خیال کرنا ایک شرک ہے، شرک سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ خیال کسی اور کا چل رہا ہے، نماز کہیں اور پڑھ رہے ہیں. خیال آپ کا امریکہ میں لگا ہوا ہے، دبئی میں لگا ہوا ہے، پیسوں میں لگا ہوا ہے، اپنی بھینسوں میں لگا ہوا ہے، اپنی گائے میں لگا ہوا ہے، اپنے گھر کے کتے میں لگا ہوا ہے، اپنی بلیوں میں لگا ہوا ہے، اور کوئی سامان لانے میں لگا ہوا ہے، عید کے کپڑے خریدنے، یہ خریدنا وہ خریدنا. ارے 5 منٹ کے لیے ذرا اللہ کی طرح سوچ لو کہ ہم کو اس وقت اللہ سے مزید اور بھی کچھ مانگنا ہے. اللہ نے جتنا دیا ہے وہ رکھو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور بھی کچھ مانگ لو میرے سے، یاد تو نماز پڑھ لو، کچھ اور مانگو. آپ مانگ ہی نہیں رہے، خیال میں یہ رکھا ہوا ہے ارے بس میں یہ جو ہے آج جاؤں گا، آج شاپنگ کرنے جاؤں گا، میں شاپنگ کرنے جاؤں گا، یہ خرید کے لاؤں گی، وہ خرید کے لاؤں گا، میرا جوڑا یہ ہونا چاہیے، میرے کپڑے وہ ہونا چاہیے، عید آنے والی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب تو میں عید میں یوں مناؤں، عید کے دن کہاں گھومنے جائیں گے، کوئی ہمارے گھر آئے گا، یہ باتیں سوچ رہے ہیں. 5 منٹ کے لیے فارغ کر لو کہ اللہ ہم تیری بات کر رہے ہیں،
اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، وہ اللہ سے مانگو، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ مجھے اور چاہیے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ چاہیے بولو گا اللہ بہت خوش ہوگا کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے۔ انسان ہے مانگنے والا ہی ہے، انسان اللہ کے آگے فقیر ہے۔ اللہ کے آگے سے کھڑے ہو جاؤ تو فقیر بن کے کھڑے ہو جاؤ، مانگتے رہو، وہ دیتا رہے گا، وہاں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ مانگتے رہو، وہ دیتا رہے گا، مگر خیالوں میں اللہ ہی ہونا چاہیے، خیالوں میں کوئی دوسرا خیال نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، سب کچھ اللہ سے کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو آپ، تو جسم لگا ہوا اللہ کے آگے، زبان لگی ہے اللہ کے آگے، خیال کہیں اور چل رہے ہیں۔ یہ تعلیم پہلے اس میں دے دے گی۔ تو اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ رکوع جب ختم ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے اس رکوع کے اندر ٹوٹل کتنے احکامات آئے تھے؟ 4 آئے تھے۔ پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا، خالصتاً اللہ کی عبادت۔ میں تم نے پیدا کیا تمہارے کو، تمہارے باپ دادا کو، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو۔ جی، تو اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، اور اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ عبادت کرو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ دوسرا حکم، ایک آدمی بولو، میرے قرآن پہ یقین رکھو، اگر تمہیں شک کی کوئی تو اس کی چھوٹی سی ایک آیت بنا کے لا دو۔ شاباش۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ میری کلام پاک پر یقین رکھو کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر شک ہے تو ایک آیت بنا کے لا دو، ایک سورت بنا کے لا دو چھوٹی سی، مگر اللہ نے کہا کہ تم ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر نہ بنا سکے تو تمہیں کس بات سے ڈرنا ہے؟ اللہ کا ڈرنا ہے نہیں، اس بات سے ڈرنا ہے کہ تم دوزخ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا حکم کیا تھا؟ ہاں، اللہ کی بات میں شرک نہیں کرنا۔ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی توجہ دنیا داری کی چیز کی توجہ نہ ہو، پورا توجہ اللہ کی طرف ہو۔ جی ہاں، نہیں ایک اور بھی تو بات ہے نا، اور بھی تو بات ہے، یہ تو وہ ہو گیا مچھر مکھی کی مثال والی بات تھی، اس لیے تھی نا۔ مچھر مکھی کی مثال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے، ہاتھی کی مثال دے۔ اگر جو مسلمان ہے وہ اللہ کے قرآن پہ کبھی بھی خلاف نہیں ہوگا، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ خلاف کرتے ہیں۔ چیزیں بنائی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز نہیں، لوگ کافر ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہوئے وہ تو یہ کہتے ہیں نہیں، بنائی ہوئی کا اعتراض نہیں ہے، اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں قرآن میں کیوں ڈال دی؟ کہ میں نے بنائی۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اس بات کا جواب کیا دیا؟ جواب یہ جو متقی ہیں، میرے اور میرے نبی کے ماننے والے ہیں، وہ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں، ہاں، اور جو کافر ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ اسی قرآن سے ماننے والوں کو ہدایت دیتا ہوں اور نہ ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، اور میں جس کی چاہوں مثال دے دوں یہ میرے اوپر ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت آخری کہ ان لوگوں کو یہ چاہیے اللہ کے سوا کسی کو شرک نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ شرک نہ کریں، کسی کو اللہ کے سوا مطلب دوسروں کو ماننے سے انکار کریں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ اور کیا ہے، اور ایک اور بات بھی تھی نا، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں، کسی کو یعنی کہ ادھر ادھر ذہن اللہ سے ہی مانگے، اس کے بعد کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی سے مانگیں، اس سے بڑھ۔ جی ہاں، مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا، بالکل دے گا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتوں کا آپ کو اہتمام کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ آج کا رکوع سے جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلی بات عبادت خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا، دوسری بات قرآن کی ہر بات کو سچ سمجھ کر اس کے حکم کو پورا کرنا، اور تیسری بات قرآن میں کچھ بھی لکھا ہے کسی بات پہ آپ کو اعتراض نہیں کرنا، اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کر کے اللہ کے تعالیٰ کو یقین دلانا کہ اللہ ہم تیری کتاب کو مانتے ہیں اور تیرے ہر حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو آج سے آپ لوگ خلوص کے ساتھ نماز پڑھا کریں گے، یہ طے کر لیں آپ، یہ اس رکوع کا اصل نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب نے جو بھی طرح کلام پاک پڑھا اور سمجھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی، ہمارے موت کے وقت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں
ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو تیرے اس کلام پاک کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری موت کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں روزانہ اپنے گھروں میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تیرے اس کلام پاک کو پڑھ کر سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارا گھر بھی تیرے دین کا مرکز بن جائے، اور تیرا دین کی شعائیں ہمارے گھر سے پھوٹیں اور لوگوں تک جائیں، اور دوسرے لوگ بھی ہمارے گھر سے اب تیرا دین حاصل کریں، ہم سے تیرا دین حاصل کریں، ہم بھی دوسروں سے سیکھیں اور دین کو سکھائیں، اور جو لوگ ہم سے سیکھیں وہ اور آگے تیرے دین کو پہنچائیں پروردگار، تاکہ تیرے احکامات گھر گھر پہنچ جائے۔ وقان اللہ تعالیٰ فی شأن الذین اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی وان تصلی علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔